بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں یہاں محترم مہمان جناب شیخ سہیل احمد عبد الصمد صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جی ہم بھی مشکور ہیں۔ ناظرین، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ جو عارضی و فانی زندگی ہے یہاں کی، انسان کو اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جانے والے معاملات ہیں، جبکہ حقیقی و ابدی اور دائمی ہمیشہ باقی رہنے والی جو کامیابی ہے، وہ در حقیقت صرف وہی کامیابی ہے کہ جو اللہ کے فیصلے کے مطابق جسے کامیابی کا نام دیا گیا ہو۔ اب وہ کیا کامیابی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کیا اسباب و وسائل اختیار کیے جائیں گے، یہی سب کچھ جاننے کے لیے اور اسی سلسلے میں رہنمائی حاصل کرنے کی خاطر آج ہم نے یہاں اپنے محترم مہمان کو مدعو کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین اس سلسلے میں ان کی زبانی رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہونے والے لوگ وہ کون ہیں کہ جنہیں اللہ کی طرف سے کامیاب انسان قرار دیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من صحبہ ووالا۔ دیکھیے، کامیابی در حقیقت کہتے کس کو ہیں؟ جی، کامیابی کا معنی یہ ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ جی، آخرت میں کس طریقے سے کامیاب ہو کہ اللہ کی طرف سے اسے جنت کا تحفہ مل جائے، یہ آخرت کی کامیابی۔ سبحان اللہ۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے ہٹا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں ڈال دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ جی، اب انسان کی پوری زندگی آپ دیکھیے، جو ہماری دوڑ بھاگ ہے اور تمام چیزیں جو دنیا کے اندر ترقیات یہ سب ہو رہی ہیں، جی، اللہ کے وہاں در حقیقت اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اصل قیمت یہ ہے کہ انسان ان اعمال اور صفات کو اختیار کرے جو باعث کامیابی ہے۔ صحیح۔ نماز ہے، روزہ ہے، عبادتیں ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے طرح اخلاق سے پیش آنا، تمام اچھی چیزیں جو در حقیقت کامیابی کی جو بنیاد ہے، جی، اور جنت میں جانے کے جتنے راستے ہیں ان کو اختیار کرنا، وہ اصل کامیابی ہے۔ لیکن تھوڑی بہت تکلیف کا آ جانا، بھوک پیاس اور اسی طریقے سے قحط اور اسی طریقے سے جو ہے فقر و فاقہ اور بیماریاں، یہ در حقیقت تو ہمارے درجات میں ترقی کے اسباب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے اس سلسلے کے اندر وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم تم کو ایمان میں آنے کے بعد اور دعوی ایمان کرنے کے بعد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ تھوڑا بہت خوف دے کر، والجوع، بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کے اندر کمی کر کے اور مالوں کے اندر کمی کر کے ضرور آزمائیں گے۔ جی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمتیں ہیں، رحمتیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جی، اللہ کہتے ہیں
تو یہ در حقیقت فلاح کہتے ہیں کس کو ہیں؟ فلاح کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جانا۔ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو یا بہت صحت ہو، صحت مند ہو اور بہت زیادہ طاقت ہو، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی ہے کہ انسان نقائص اور رذائل اور صفات مذمومہ اس سے دور ہو جائے، جی یہ کامیابی ہے۔ اور آخرت میں کامیابی کیا ہے کہ ساتھ میں خشیت اور تقوی کے ہونے کی بنیاد پر، اور اللہ اس کے اعمال قبول کر لیں، اللہ اس کے اعمال قبول کر لیں اور جنت میں ڈال دیں، یہ اصل کامیابی۔ تو جب حقیقی کامیابی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک کامیابی ہو، جی تو اس کامیابی کے حصول کے لیے کیا اسباب اختیار کیے جائیں گے؟ جی، کامیابی کے لیے جو اسباب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے، وہ ایمان، سب سے پہلی سب چیز سے ہے پہلے ایمان ہے۔ ایمان۔ ہاں، ایمان ہے اور رسالت ہے، توحید و رسالت، جی کہ جب انسان توحید و رسالت کر لے تو وہ بڑا کامیاب ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یا ایھا الناس، جو آپ نے ابتدائی جو دعوت کا دور ہے صرف یہی لفظ کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، توحید کا جو ہے اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی ابتدا سے ہم گفتگو کی ابتدا کریں جی اور یوں بالترتیب موضوع کو آگے بڑھایا جائے تو فلاح یعنی کامیابی، جی اللہ یہ فرماتا ہے کہ فلاح یعنی کامیابی کی طرف چلے آؤ۔ اللہ نے اپنی کتاب نازل کی اپنے بندوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے۔ جی اللہ نے اپنی اس کتاب کے بالکل آغاز میں، شروع میں فلاح کا لفظ استعمال کیا اور یہ بتایا کہ فلاں لوگ فلاح پانے والے ہیں، جی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ جی بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کے شروع میں الذین یؤمنون بالغیب، جی ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ دراصل کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو کہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحیح، یعنی اگر ہم شروع سے دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر فوراً یہ تذکرہ شروع ہو گیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو ایک ایک قدم آپ ارشاد فرماتے جائیے، ایک ایک صفت، ایک ایک نشانی۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے ہدایت کے لیے، جی اور ہدایت ہے سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے جو کہ متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جی پھر وہ متقی بھی کیسے ہیں؟ پھر دوسری صفت بتلایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جی کہ جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحیح، ہاں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے خدا کی ذات کو، پھر بھی ایمان رکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، صرف کانوں سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف لائیں، انبیاء آئے ہیں جی لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس کے اوپر ایمان رکھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے کہ کتابیں آسمانوں سے اتر رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی باتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ہم اس کو مان رہے ہیں۔ جی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے ایمان قبول کر لیا، بس معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اگر ایمان قبول کیا ہے، تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، جی تو اس ایمان کا ظاہری ثبوت بھی نظر آنا چاہیے۔ جی ظاہری ثبوت میں دو اہم ترین چیزیں، جی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ہاں، جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس بارے میں فرمائیے گا۔ دیکھیے ظاہری جو ایمان کا جو اثر ہے وہ ظاہر میں پڑتا ہے۔ ایک شخص یہ کہہ دے کہ میں نے ایمان لایا اور عمل نہیں کیا تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایمان اور عمل دونوں ساتھ میں ہیں۔ جی اور جو ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، دوسری کو نماز کو قائم کرتے ہیں، جی وقت کو جو وقت کے ساتھ، اس میں یہ شرط ہے وقت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور اکثر قرآن کریم کے اندر نماز کے ساتھ یہ جو تزکیہ روح ہے اس کے ساتھ تزکیہ مال کا یعنی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، یعنی بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ مالی عبادت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسے یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ حقوق اللہ اور اس کے ساتھ فوراً حقوق العباد، عبادت، کہ اللہ کی عبادت جس میں سر فہرست ہے نماز، جی اور اللہ کے بندوں کی مدد و اعانت اور ان کی خدمت جس میں سر فہرست ہے زکوٰۃ۔ جی، اور زکوٰۃ تو خیر اس کا تعلق مال سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو ہم نے عطا کیا ہے
اب ایک شخص ہے غریب ہے، طاقتور ہے، غریب ہے، زکوٰۃ تو وہ نہیں دے گا لیکن دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ کسی اللہ بھی تعالیٰ شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دیا ہے۔ جی ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، تو وہ اپنے علم کو لوگوں کے اوپر خرچ کرے جی اور لوگوں کو سکھائے، جہالت کے اندھیروں کو دور کر دے۔ یہ جو ہے رزق سے متعلق ہے۔ جی، الغرض اس آیت میں آگے فرمائے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا یعنی آسمانی کتابیں، ان پر یہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، جی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جی یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ مفلح، اور کامیاب ہے۔ اور یہی ہمارا موضوع ہے جی کہ فلاح یعنی کامیابی۔ جی تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں جی کہ جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں جی جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ جی تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کا اتباع، تو اس چیز کو بھی کامیابی کا ذریعہ بیان کیا گیا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اس بارے میں فرمائیے گا۔ کہ توحید کے ساتھ ایمان کے اندر رسالت بھی ہے، جی نبیوں کو ماننا یہ اصل اساس ہے، بنیاد ہے۔ جی یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اس کے اور وہ واحد ہے اور برتر ہے، عبادت کے لائق ہے، اور اس کے بعد نبی کی رسالت کو نہ مانے تو وہ دائرہ ایمان میں نہیں آئے گا۔ صحیح۔ ایمان کے لیے توحید اور رسالت دونوں، نہ صرف یہ کہ رسالت کو ماننا، تسلیم کرنا، قبول کرنا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اطاعت کرنا، اس کو ماننا۔ یہ چیز ضروری ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ، جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں اور وہ نور جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، جی یعنی قرآن کریم پر اس کے احکام کو مانتے ہیں، اس کے نواہی سے رکتے ہیں، تو اولئک ھم المفلحون۔ یہ مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی جو کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جی اور اس کے بعد یہ کہ نماز اور زکوٰۃ وغیرہ ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ جی تو فلاح کا لفظ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جی پھر نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا قرآن کریم میں، اور یہ وضاحت کی گئی کہ وہ لوگ جو ہمارے رسول پر ایمان رکھتے ہیں جی اور یہ کہ ان کا اتباع کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو کامیابی اور فلاح کا ایک سبب اور ذریعہ یہ ہو گیا۔ جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ فلاح یعنی کامیابی حاصل کرنے والے، جی فرمائے کہ جو لوگ ہمارے دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، جی انہیں بھی یہی خوشخبری دی گئی۔ جی تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ کچھ آیات۔ دیکھیے، استقامت تو ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، بہت قیمتی چیز ہے، کہ در حقیقت ایک مرتبہ انسان اپنی زندگی میں کسی جذبے کے تحت یا کسی معنوی جذبے کے تحت وہ کام کو انجام دے لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود نیند پوری ہو گئی، نیند پوری ہونے کے بعد جو ہے آرام سے اٹھتا ہے، کچھ کام نہیں، آذان کی آواز آئی چلا گیا۔ لیکن ایک شخص لیٹ سوتا ہے، بیماری ہے یا سو نہیں سکا، نیند نہیں آئی، اس کے بعد بھی جی اذان سے کی آواز سننے کے بعد جب مسجد میں جاتا ہے جی اور نماز ادا کرتا ہے، تو اسی استقامت کہتے ہیں، ثابت قدمی، ہر حالات کے اندر ثابت قدم رہنا۔ بالکل۔ تو یہ آیات کی روشنی میں آپ کی زبانی سنیں گے وقفے کے بعد۔ انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں اور گفتگو یہ چل رہی تھی کہ فلاح یعنی کامیابی سے ہمکنار ہونا، اس کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، تو انہی اسباب کے ضمن میں ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ استقامت یعنی اللہ کے دین پر ثابت قدمی،
اللہ کی عبادت و اطاعت اور نیکی کے ہر کاموں کے معاملے میں انسان ثابت قدم رہے۔ تو آئیے اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ شیخ آپ نے وقفے سے قبل یہ تذکرہ فرمایا کہ یہ جو عبادت کا شوق ہے یہ 2-4 دن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت و اطاعت کے سلسلے میں انسان جی ہمیشہ قائم و دائم اور ثابت قدم رہے۔ تو ان لوگوں کے لیے فلاح کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ جی تو ہم چاہیں گے کسی آیت پھر حدیث کے حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے استقامت میں خود صاف ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت، جی کہ نبی جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ ثابت قدم رہیں، صحیح ہے، دعوت کے سلسلے میں، تمام اعمال کے سلسلے میں۔ صحیح، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، نیک صفات مومنین صالحین، کہ وہ لوگ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اور اسی جگہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان فرمایا پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جی، اور ایک اور جگہ خوشخبری سناتے ہیں، جی یعنی جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اپنی اس بات پر وہ ثابت قدم رہے، قدم رہتا ہے۔ تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں بڑی خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ بہت عظیم ترین خوشخبریاں ہیں جی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اپنی اس بات پر وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ اب وہ فرشتے کیا خوشخبریاں سناتے ہیں وہ ذرا مفصل معاملہ ہے، جی کچھ مختصر اگر آپ بیان جی کر دیں تو بہت اچھی فرشتے ان بات پر ہو جائے اترتے ہیں اور انہیں خوشخبری سناتے ہیں، تتنزل علیہم اللہ تخافوا، کہ ڈرنا نہیں، گی۔ جی دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف لائق ہے، فقر کا خوف ہے، ہاں دشمنوں کا خوف ہے، تنگ نظری کا خوف ہے، نہیں ڈرنا، ولا تحزنوا، اور غمگین بھی نہیں ہونا کہ ہم نے ہمارے کام کی وجہ سے شاید یہ لوگ ہم کو جو ہے گھیرے ہوئے ہیں، تنگ نظری کا ہم لوگ شکار ہیں، یہ لوگ شکار ہیں اور ہم ان کی تنگ نظری کا عذاب بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، غمگین نہیں ہونا، دنیا کی زندگی مختصر ہے، اس کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ دراصل نیک اعمال کے کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے ایک خوشی بھرتا ہے۔ جیسے علم کا ایک باپ سیکھنے کے بعد کیسے خوشی آتی ہے انسان کے دل میں، تو نیک اعمال کے کرنے کے بعد بھی خوشیاں آتی ہے، اور ان کو خوف اور ڈر نہیں ہوتا، ان کا نفس اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی کام کیا ہے اچھا کیا ہے۔ یعنی پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، انہیں خوشخبری سناتے ہیں۔ تو یہ فرشتے کب آتے ہیں؟ تو اکثر اہل علم کے بقول اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی آتے ہوں، ان کے دل میں خیال ڈالتے ہوں اس قسم کا، یہ بھی ممکن ہے۔ جی اور کچھ اہل علم نے یہ بھی کہا کہ آخرت میں یہ معاملہ ہوگا، لیکن اکثر اہل علم کے بقول روح قبض کیے جانے کا جو وقت ہوتا ہے اس پر آتا دنیا سے رخصتی کے وقت، جی اور انسان کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ آئندہ کا خوف، کل نہ جانے میرے ساتھ کیا بنے گا، ایک یہ پریشانی، اور دوسری پریشانی جو کل گزر چکا ہے ماضی، اس میں اگر کوئی مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہو تو اس کی یاد ستاتی ہے، ہمیں وہ کڑوی یادیں ڈستی رہتی ہیں، جی تو اس کا غم، جی آئندہ کل کا خوف ہے، ماضی میں جو پریشانیاں ہم جھیل چکے ہیں ان کا غم ستاتا ہے، جی موت کے وقت آگے کل اب قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اللہ کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا تو کیا ہوگا، جی اور جو جنہیں میں پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں میرے بچے بیچارے، جی ان کا کیا بنے گا میری موت کے بعد، جی آگے کا خوف، پیچھے کا غم۔ جی فرشتے انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ نہ خوف کرو اور نغم نہ غم کرو۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ جو استقامت سے کام لیتے ہیں، جی ثابت قدم۔ تو کامیابی کے لیے ایک اہم ترین سبب ہے استقامت۔ جی
اور یہ جو حدیث ہے کہ استقیموا تفلحوا وخیر اعمالکم الصلاۃ، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی حدیث میں آتا ہے کہ تم استقامت اختیار کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے اپنے تمام اعمال میں، اعمال صالحہ میں، لیکن تمہارے اعمال صالحہ میں سے سب سے بہترین عمل نماز کا ادا کرنا، جی نماز کا ادا کرنا۔ اس کے اوپر ایک انسان جو ہے یہ کہ صحت کی حالت میں نماز ادا کر رہا ہے، صحیح، لیکن استقامت ہوگی تو مرض میں بھی جو ہے ادا کرے گا، بیماری میں، جی حضر میں تو ادا کرتا ہے جب اپنے گھر میں مقیم ہے، اپنے شہر میں مقیم ہے، لیکن سفر کی حالت کے اندر نماز آگے پیچھے کرتا ہے۔ جی، یعنی اگر یوں آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے فلاح، کامیابی۔ جی لفظ الصلاح یعنی نماز، قرآنی آیات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جہاں لفظ الصلاح وارد ہوا وہاں لفظ الفلاح جی بھی آیا ہے۔ اذان میں مؤذن پہلے پکارتا ہے کہ حی علی الصلاح، پھر پکارتا ہے کہ حی علی الفلاح۔ تو ایسی آیات اور احادیث آپ ارشاد فرمائیے جی جن میں صلاح کا تذکرہ بھی ہے، نماز، ساتھ ہی فلاح کا تذکرہ بھی ہے، جی تو یہ ارشاد فرمائیے۔ وہی مشہور آیتیں ہیں جس کے اندر صفات مومنین صالحین کا ذکر کیا گیا ہے جی کہ قد افلح المومنون، جی وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جی جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، اور صفات فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو کہ لغو کاموں سے، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ صحیح، ہر وہ چیز جو لغو ہے، لغو کا مطلب کیا ہے؟ ایسی چیز جس کے اختیار کرنے سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، جی انسان وہ اختیار کر رہا ہے، تو اس سے وہ لغو باتوں کے وجہ سے جو اعراض کر رہا ہے اس کے اندر بھی کامیابی جی، ہے۔ یعنی ان آیات میں اہل ایمان کی بہت سی علامات بیان کی گئی ہیں، جی اور کہ وہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ جی لیکن سب سے پہلی علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ جی قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مؤمن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جی جو نمازیں ادا کرتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ۔ تو صلاۃ یعنی نماز گویا کہ فلاح یعنی کامیابی کا اہم ترین سبب ہے۔ جی اسی طرح دوسری آیت، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، یہ آیت، اور آخر میں اس میں بھی فلاح کا لفظ ہے۔ جی ارشاد فرمائیے گا۔ وہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو رکوع کرو، جھک جاؤ ہمارے سامنے آ کر، وسجدو، اور سجدہ کرو، وعبدوا ربکم، تمہارے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور پھر خیر کو عام کر دیا کہ اور نماز بھی اس میں شامل ہے کہ خیر کے کام کرتے ہو رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جی، تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ رکوع اور سجدہ یعنی درحقیقت نماز۔ نماز، رکوع اور سجدہ اصل نماز ہی ہے، اللہ کے سامنے رکنا، جی، اور عبادت وہ بھی نماز ہے، تو یہ بھی کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ کہ ہے۔ نماز کا حکم دیا اس آیت میں، پھر آخر میں پھر تفلحون یعنی فلاح، کہ فلاح، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جی تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ فلاح یعنی کامیابی کے لیے ایک اہم ترین وسیلہ ہے نماز۔ اور اسی طرح جو حدیث ہے ان اول ما یحاسب به العبد یوم اور حدیث کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جی کہ قیامت کے دن جب میدان حشر کے اندر سب لوگ جمع ہوں گے اور ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، جی تو اس کے پڑھنے سے جو چیزیں نکلیں گی اس کے نامہ اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں جو ہے سوال کیا جائے گا، جی تو اس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اسی حدیث میں آگے نماز کے ساتھ فلاح کا لفظ بھی ہے۔ ہاں، فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال میں سے نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ جی اگر نماز صحیح نکلی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ جی، جی، نماز کے جو ہے شرائط ہے ایسے یعنی صلاۃ ہاں اور پھر فلاح جی دونوں کو ملا کر اس حدیث میں بیان کیا۔ ہاں، کہ کامیابی اسی وقت ملے گی جب نماز ہو، جی، اور اصول اور ضوابط اور شرائط کے ساتھ۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، جی نماز اس کی درست ہوئی تو وہ فلاح یعنی کامیابی پالے گا۔ جی نماز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی، یعنی
اگر ہم بالترتیب سوچیں کہ فلاح جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، جی قرآن کریم کے شروع سے ہم نے مطالعہ شروع کیا، سب سے پہلے قرآن میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ فلاح یعنی حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے پہلی چیز، پہلا سبب، پہلا وسیلہ ایمان. اللہ پر ایمان. جی نمبر 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کا اتباع. جی نمبر 3 استقامت کے ایمان کے اس دعوے پر ثابت قدم رہنا. جی نمبر 4 نماز. جی نمبر 5 یہ قرآنی ترتیب ہے، جی 5 زکوٰۃ. اس زکوٰۃ. بارے میں فرمائیے گا. دیکھیے زکوٰۃ یہ بھی ان اعمال میں سے ہیں جو تزکیے کا سبب ہے اور تزکیے مال کا سبب ہے، کہ انسان ظاہر ہے اس کے ساتھ صرف اس کا بدن ہی، اس کے ساتھ مال کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، کھانا پینا، اس کا لباس اور یہ تمام چیزیں. تو جب انسان کی ایک محدود مقدار کے ساتھ جو اسلام کے اندر جو نصاب کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے. جی یعنی آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ تزکیہ مال کا ذریعہ ہے کہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے. جی لیکن زکوٰۃ ادا کرنے والے کا دل بھی تو پاک ہو جاتا ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے. اللہ اور جس کو زکوٰۃ دی ہے اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے. جی ہاں. جس نے زکوٰۃ دی ہے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے. جی کن چیزوں سے؟ مثلاً یہ کہ مال کی محبت، مال کا لالچ، اور دنیا میں جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور بھائی اپنے بھائی کے خون کا پیاسا جانی دشمن جو بن جایا کرتا ہے جی تو مال کی محبت کی وجہ سے، جی مال کے جھگڑے سارے. تو جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے کسی مجبوری کے بغیر اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، جی اپنی جیب میں رکھا ہوا پیسہ جو دوسروں کے حوالے کیا کرتا ہے ہر سال پلٹ پلٹ کر، تو وہ دوسروں کی جیب کیسے کاٹے گا؟ جی بے شک. اور اسی طرح جس کو زکوٰۃ دی گئی اس کا دل بھی پاک ہو گیا. جی امیروں کے خلاف نفرت، حسد، لوٹ لینا، چھین لینا، اس قسم کے جو برے جذبات ہوا کرتے ہیں. جی تو زکوٰۃ اور فلاح قرآن کریم میں ملا کر اگر اس چیز کو بیان کیا گیا ہو تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. ہاں، اسی لیے تو جب زکوٰۃ دینے والا ظاہر ہے وہ بخل سے پاک ہو رہا ہے، جی تو اللہ قرآن کریم میں یہ کہتے ہیں کہ جو بخل سے دور ہو جائے تو وہ کامیاب ہے. صحیح. ہاں یعنی زکوٰۃ دینے والے یہی دراصل جو ہے کامیاب ہے. جی اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے صاف طور سے قد افلح المؤمنین، اور اس کے آگے قد افلح المؤمنون، اس کے بعد کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جی کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. اس میں تو خاص ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے اس سلسلے کے اندر. اور یہ کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جی کہ جس نے کنجوسی سے کام نہیں لیا بلکہ زکوٰۃ ادا کی ہے جی تو یہی لوگ مفلح یعنی فلاح پانے والے ہیں. اور اسی طرح غریبوں کی مدد کرنا، پھر وہاں بھی فلاح کا لفظ ہے. جی تو وہ آیت فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ہاں اللہ نے کہا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق ادا کر دو، دے دو. والمسکین، جو غریب ہیں مسکین ہیں ان کو ان کا حق دو. وابن السبیل، مسافرین ہیں ان کو دو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، تو یہ اعمال بہتر ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات کے طلبگار ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ غریبوں کی مدد کرو، جو رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرو، مسافروں کی مدد کرو. جی اور آخر میں یہ فرمایا کہ جو ایسا کیا کرتے ہیں وہی فلاح یعنی کامیابی پانے والے ہیں. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. تو آئیے سلسلہ کلام کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. جی شیخ، وقفے سے قبل جو گفتگو چل رہی تھی ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے جی کہ حقیقی کامیابی، فلاح، وہ ضروری ہے انسان کے لیے کہ اصل کامیابی تو وہی ہے. جی اب وہ کس طرح حاصل ہو سکے گی؟
تو یقیناً اسی طرح حاصل ہو سکے گی کہ جو اسباب اس مقصد کے لیے خود اللہ کی طرف سے بتائے گئے. جی تو انہی میں سے ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں کہ جو ترازو ہے جس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو اس ترازو کو بھاری کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا کاش وہ کسی طرح بھاری ہو سکے تو فلاح نصیب ہو جائے گی. جس آیت میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے اس آیت کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیے بہت جو نیک اعمال ہیں ان کا ایک خاص وزن ہوتا ہے جی پلڑے کے اندر، نامہ اعمال کے اندر. تو اس کے اندر جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، جی کہ جو انسان کے اعمال نامہ ہے اس کا جو ترازو ہے اس کے اندر حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور چیز زیادہ وزندار نہیں ہے. سبحان اللہ. تو حسن اخلاق یہ فلاح اخروی، آخرت کی فلاح کی اور کامیابی کے لیے بھی جو ہے بہت بڑا سبب ہے، جی اور دنیا کے فلاح کے لیے بھی بڑا کامیابی کا یہ جو ہے سبب ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں، جی وہ میٹھی زبان والا ہو اور ہنستے مکھتے چہرے والا ہو، تو اس کو معاشرے کے اندر، جی اس کے گھر کے اندر، اس کے گھر کے افراد میں، اڑوس پڑوس میں، دوستوں میں ایک خاص جو ہے جگہ دی جاتی ہے اور اس کا مقام سمجھا جاتا ہے. عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جی ملازمت میں بھی وہ کامیاب رہے گا جی کہ جھگڑالو نہیں ہے، جھگڑالو نہیں ہے. فتنے پیدا نہیں کرتا. جی اگر وہ تاجر ہے تو تجارت میں بھی کامیاب رہے گا جی کہ تاجر اس سے خوش، اس کے جو گاہک ہیں، خریدار ہیں، وہ خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں. جی ورنہ اگر آپ کسی دکان میں گئے اور دکاندار نے آپ سے سختی سے بات کی جی تو آپ کہیں گے چلو چھوڑو، آئندہ قیامت تک ہم اس دکان میں آنے والے نہیں ہیں. قدم نہیں رکھے. تو الغرض یہ حسن اخلاق دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی. آخرت میں تو بھی بات یہ چل رہی تھی کہ ایک طریقہ فلاح کے حصول کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا اللہ کی طرف سے کہ جو وہ ترازو ہے جس میں اعمال کو تولا جائے گا، اس میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بنانا. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کا میزان یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا جی وہی مفلح یعنی کامیاب ہے. اب یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، اس مقصد کے لیے ہر اچھا عمل، اور بالخصوص اس حدیث کے حوالے سے آپ نے جو فرمایا کہ حسن اخلاق جو ہے جی یہ قیامت کے دن اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا. جی اور اسی طرح اللہ کا ذکر، اللہ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی اللہ کے ذکر کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اپنے اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے رہو لعلکم تفلحون. دیکھیے کسی بھی عمل کے اندر زیادتی کا لفظ نہیں ہے سوائے ذکر اللہ کے، اللہ کے ذکر کے. کہ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان لوگوں کے مومنین صالحین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہ الذین یذکرون اللہ، کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی قیاماً کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں، وقعوداً بیٹھ کر کے. اور ایسا نہیں ہے کہ کھڑے اور بیٹھنے کی حالت میں وہ اعلیٰ جنوبہم، جب وہ لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ جو ہے تو اس کے اندر فلاح کا، ذکر اللہ کا فلاح کے اندر بہت بڑا جو ہے دخل ہے. جی اور ایک جو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، جی کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. صحیح ہے. جی تو اور یہ ذکر ہے، دعائیں ہیں، یہ بھی یعنی کامیاب. یہ جو آیت ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جی اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو خوب کثرت کے ساتھ، خوب زیادہ، تاکہ تمہیں فلاح یعنی کامیابی حاصل ہو سکے. جی تو فلاح یعنی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے ایک طریقہ، ایک سبب، ایک وسیلہ قرآن کریم میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر کیا کرے انسان کثرت کے ساتھ. جی اور اس سے قبل جو اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جو ترازو ہے قیامت کے دن جس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس میں نیکیوں کا پلڑا زیادہ. بھاری ہو جائے. تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر سے بھی وہ پلڑا بھاری ہونے کا
جو معاملہ ہے اس بارے میں بڑی خوشخبری دی گئی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، جی اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیے یہ بہت مشہور و معروف حدیث ہے جی، جس کو امام بخاری نے اپنے کتاب صحیح بخاری کی آخری حدیث۔ آخری حدیث ہے، اس کے اندر ذکر کیا ہے امام بخاری علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان خفیفتان علی اللسان ہاں ثقیلتان فی المیزان۔ جی، تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن یہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے پاس بہت زیادہ محبوب ہے، خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، جی کم وقت میں سبحان اللہ، اور اسی طریقے سے خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، جی کہ نامہ اعمال کے اندر بہت زیادہ ثقیل اور بھاری اور وزندار ہے، جی اور کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی اور حضرت نوح علیہ السلام کی حدیث کے اندر بھی جی ہاں، آتا تو اس حدیث میں بھی یہی بتایا گیا کہ یہ جو کلمے ہیں دو، سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایک کلمہ، ہاں سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ، جی، اگرچہ زبان پر یہ ہلکے پھلکے ہیں لیکن لیکن اس ترازو میں یہ بہت وزنی ہے، جی تو اس ترازو میں اپنے نیک اعمال کے پلڑے کو وزنی بنانے کے لیے اللہ کا ذکر یہ ایک اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور جب وہ پلڑا وزنی ہو جائے گا تو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ جی، اور دیکھیے ذکر اللہ کا ذکر اتنی بہترین عبادت ہے کہ انسان کو جیسا کہ کوئی حیات کوئی مخصوص نہیں ہے، جیسے نماز کے لیے حیات مخصوص ہوتی ہے، نہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، اور یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ باوضو ہو کر، جیسے قرآن کی تلاوت کے لیے شرط ہے نماز کے لیے باوضو ہو کر جو ہے قرآن کی تلاوت کے لیے تو شرط نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے ذکر کے لیے وضو کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ذکر کر رہے ہیں اس طرح سے، اور وہ باوضو ہو کر تو اور ہی مستحب شے ہے، جی تو یہ انسان کثرت کے ساتھ کر سکتا ہے صحیح، اور اپنے نامہ اعمال کو برابر بھر سکتا ہے، جی ایسا کرنا چاہیے۔ چاہیے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نیکیوں کا پلڑا اس روز بھاری ہو گیا وہ دل پسند زندگی میں ہوگا۔ اور ایک خوبصورت چیز اس میں اور بھی ہے کہ اس میں بہت زیادہ طاقت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے نماز کے لیے کہ انسان کہ بھائی بیمار ہے نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں، یا روزہ رکھ رہا ہے اور زکوٰۃ کے لیے اتنی محنت نہیں، بس صرف زبان یہ ہلانا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد اپنے نامہ اعمال جو کمی رہے گی اس کے اندر وہ پر کرتے رہنا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک چیز قرآن کریم میں ہمیں بتائی گئی ہے، فلاح یعنی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے اس چیز کا نام ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ جی، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے شکر تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی بہت جو ہے ذکر کیا ہے بہت سی جگہ کہ اگر کبھی وَإِن تَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کا یعنی ایسی آیت ہم چاہیں گے آپ ارشاد فرمائیں جس میں شکر جی کو فلاح کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہو۔ جی فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تفلحون، تفلحون۔ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ صحیح ہے۔ تو شکر کا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کہ شکر جتنا زیادہ کرو گے نعمتیں زیادہ ہوگی، جی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور جیسا کہ آتا ہے کہ انسان در حقیقت ایسا ہے کہ اسے کتنی بھی نعمتیں ہو جائیں، وہ اگر کبھی اس کے اندر شکر کا مادہ نہ ہو تو وہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لو کان لابن آدم وادی من ذہب، کہ سونے کا ایک وادی اور پہاڑ ہو جائے تو وہ تمنا کرے گا احب ان یکون لہ وادیان، وہ محبت پسند کرے گا کہ اس کے لیے دو پہاڑ سونے کے ہونے چاہیے، دو پہاڑ سونے کے ہونے چاہیے۔ تو یہ خواہشات یہ کبھی کم ہونے والی نہیں، اس لیے اللہ کی جو ضروری چیزیں ہیں، صحت ہے اور انسان کھانا کھا رہا ہے، اس دو لقمے کھا رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، عبادت ادا کر رہا ہے، اس کو ایمان کی دولت سے اللہ نے سرفراز فرمایا، تو یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے ٹکٹ باقاعدہ موجود ہے۔ اور دنیا کی چیزوں کے اوپر اور اس کے ضیاع کے اوپر یا اس کے کم ہونے کے اوپر انسان اگر کبھی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی یہ بات جو ہے باور کرانا چاہتا ہے کہ در حقیقت یہ نعمتیں یہ دائمی نہیں ہے، یہ خلاص ہونے والی ہے، یہ خلاص ہو جانے والی۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ
الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اے اونچے محلوں میں رہنے والے، ان قریب تجھے مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔ لہو ملک ینادی کل یوم، کہ اس کے لیے، انسان کے لیے ایک فرشتہ ہے جو روزانہ اتر کر ہمیشہ ندا کرتے رہتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ لدو للموتی وابن للخرابی، کہ پیدا ہو جاؤ مرنے کے لیے اور تعمیرات کرو اسے پرانا کر کے ڈھانے کے لیے۔ جی جی سبحان اللہ۔ تو شکر کے حوالے سے ایک اہم ترین آیت فرمائے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، بہت اہم ترین بات ہے اس میں، جی، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ذرا سے گناہوں کی بنیاد کے اوپر یا کسی بنیاد کے اوپر تم کو عذاب دے سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کبھی تم شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ کا، تو عذاب دے کر اللہ کو اس سے تمہارا اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ کیوں دے گا؟ اور اللہ اگر کو تم شکر گزار بنے رہو جی اور مؤمن بنے رہو، یعنی شکر کی اتنی بڑی اہمیت اور اتنی فضیلت اور اتنی ضرورت اور اتنی بڑی افادیت جی اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، یعنی جو صیغہ اور جو انداز جی اللہ کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، جیسے اردو میں عام زبان میں کہتے ہیں کہ میں ایسا کر کے مجھے کیا مل جائے گا، میں کیوں ایسا کروں گا۔ جی تو اسی انداز میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بنے رہو۔ جی دیکھیے، اس میں ہم لوگوں کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ تمام اعمال کو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، جی لیکن اللہ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ اگر کسی انسان نے ہمارے ساتھ احسان کو سلوک کیا تو اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جی، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ہاں جی کیونکہ اس نے جو ہمارے ساتھ نیکی اور بھلائی کی ہے تو وہ اللہ ہی کے حکم سے، کہ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے خیال ڈالا گیا، تو اللہ کے بھی ہم شکر گزار بنے رہیں۔ جو کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کا بھی ہم شکریہ ادا کریں جی اور اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہا کریں۔ الغرض یہ تمام اسباب ہمیں قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں کہ جنہیں اختیار کرتے ہوئے ہم دنیا و آخرت میں حقیقی اور دائمی اور ابدی فلاح یعنی کامیابی سے ہمکنار اور سرفراز ہو سکتے ہیں۔ جی پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور نہایت عمدہ انداز میں آپ نے ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا، وجزاکم اللہ خیرا۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو حقیقی اور دائمی صلاح و فلاح اور کامی و کامرانی سے اللہ تعالی ہمیں سرفراز فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔